پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ اس سے پہلے کے پیریڈ میں ہم نے نواں سبق شروع کیا تھا گپت دور کا بھارت، جس میں ہم نے گپت راجاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے گپت سلطنت کے زوال کی وجوہات، یعنی گپت سلطنت کا زوال کیسے ہوا۔ سب سے پہلے ہے ہنوں کے حملے۔ تو کمار گپت اول کے دور سے ہی شمال مغربی سرحدوں پر ہنوں کے حملے کا ڈر پیدا ہوا تھا۔ ہن عوام یہ بہت ہی طاقتور اور جنگجو قوم تھی۔ انہوں نے بھارت پر شدید حملے کیے، مگر کمار گپت نے انہیں مار بھگایا۔ لیکن عیسوی سن کی 5ویں صدی کے آخر میں طاقتور جنگجو ہنوں کے لیڈر تورمان نے مغربی بھارت اور وسطی بھارت کے حصے تک جنگیں کی اور گپت سلطنت کو سخت نقصان پہنچایا۔ تورمان کے بیٹے مہر کل نے مالوا اور آس پاس کے علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی۔ ہنوں کے حملے کی وجہ سے گپت سلطنت صرف شمالی بھارت اور مشرقی بھارت کے علاقوں تک ہی سمٹ کر رہ گئی۔ گجرات اور جنوب سے اس کا رابطہ یعنی اس کا تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے گپت سلطنت کی سیاسی اور اقتصادی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور کچھ ہی وقت کے بعد یہ سلطنت نیز تو نابود ہو گئی، یعنی اس سلطنت کا زوال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے گپت نظام حکومت کی خامیاں۔ تو گپتوں کا نظام حکومت موریہ سلطنت کی طرح مخصوص اور جدید قسم کا نہیں تھا۔ اتنا ہی نہیں، بادشاہوں کی جو پالیسی تھی وہ بھی بے ترتیب تھی۔ گپت راجا جو علاقے فتح کرتے تھے، فتح کرنے کے بعد ان علاقوں کو دوبارہ سے وہاں کے بادشاہ کو سونپ دیتے تھے خراج لے کر، یعنی کہ جنگ کا خرچ وصول کر کے اس علاقے کو دوبارہ سے اسی بادشاہ کو دے دیتے تھے۔ نتیجے کے طور پر کمزور گپت کے دور میں ایسے مقامی راجا دوبارہ بحال ہونے کے لیے یا دوبارہ آزاد ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایسے کمزور گپت راجاؤں کی وجہ سے بھارت میں بہت سی علاقائی حکومتوں کا عروج ہوا اور بعد میں وہ آزاد بھی ہو گئی۔ گپت نظام حکومت میں موریہ نظام حکومت کی طرح محصول نظام کی کمی تھی۔ اس کے علاوہ وہ جاگیردارانہ نظام کے ذریعے اپنا نظام حکومت چلاتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے گپتوں کا نظام حکومت، یعنی گپت راجاؤں کا جو نظام حکومت تھا وہ کیسا تھا۔ سب سے پہلے ہے بادشاہ۔ تو نظام حکومت کے مرکز میں راجا تھا۔ وہ چکرورتی، مہاراجا دھیراج، وکرمادتیہ، پرم بھٹارک، پرمیشور اور پرم بھاگوت جیسے عظیم الشان القاب اختیار کرتے تھے۔ گپت سلطنت میں بادشاہ کو تمام اختیارات حاصل تھے۔ اس کے علاوہ راجا کا کیا کام ہوتا تھا کہ راجا امن اور جنگ کے وقت حکومت کی پالیسی طے کرتا، حملے کے وقت لشکر کا انتظام کرتا، عوام کی فلاح و بہبودی کا ذمہ اپنے سر لیتا، برہمنوں اور شرمنوں کا دفاع کرتا، علماء اور فنکاروں کی مدد کرتا۔ اس کے علاوہ جو راجا تھا وہ منصف اعلیٰ تھا، یعنی جج تھا، جو ہندو مذہب کے اصولوں کے مطابق عوام کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ مرکز اور صوبے کے تمام افسر اعلیٰ اور تمام وزراء کا تقرر وہ بذات خود کرتا۔ اس کے علاوہ اقتدار قبول کرنے والی ریاست کے نظام میں دخل نہیں دیتا تھا۔ غیر ملکی معاملات جتنے بھی ہوتے تھے وہ اس کے زیر نگراں ہوتے تھے، یعنی اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے وزراء کی کونسل اور افسران۔ تو بادشاہ کی مدد کرنے کے لیے ایک وزراء کی کونسل موجود تھی، جن سے صلاح اور مشورہ کر کے راجا نظام حکومت چلاتا تھا۔ زیادہ تر وزراء موروثی تھے۔ اس کے علاوہ جو منصف اعلیٰ تھا، یعنی جو بڑا جج تھا، اسے مہادنڈ نائک کہا جاتا۔ ریاستوں میں یعنی صوبے میں جو انصاف کرتا اسے اپرک کہا جاتا، اور جو ضلع میں انصاف کرتا تھا اسے وشے پتی کہا جاتا۔ اس کے علاوہ گاؤں میں یا عام چھوٹے قصبوں میں، شہروں میں
اور جو انصاف کرتے تھے انہیں مکھی کہتے تھے۔ چینی سیاح پاہیان کے مطابق گپت سلطنت میں سزائے موت کی کمی تھی۔ اس کے علاوہ راج محل کے محافظوں کے افسر اعلیٰ کو مہا پرتیہار کہا جاتا۔ ریاست کے اجلاس اور راج محل کے پروگرام کا انتظام استھپتیل پال نامی افسر کرتا، اور جو دوتک تھا وہ جاسوسی نظام کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے لشکر کے بارے میں۔ تو راجہ لشکر کا افسر اعلیٰ تھا، وہ ایک عظیم لشکر رکھتا تھا۔ ہاتھیوں کے لشکر کے افسر اعلیٰ کو پیلوپتی کہا جاتا، گھڑ سوار کے افسر اعلیٰ کو اشوپتی کہا جاتا، اور پیدل فوج کے افسر اعلیٰ کو نرپتی کہا جاتا۔ اس کے علاوہ لشکر کو تنخواہ نقد دی جاتی تھی۔ ایک مخصوص افسر تھا جسے رین بھانڈا گاری کہا جاتا تھا، جو کہ ہتھیار بناتا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے محصولی نظام، محصولی تنتر۔ تو ریاست کی آمدنی کا خاص ذریعہ زمینی محصول تھا۔ گویا شرمین اور اکش پٹلادھیکرت محصولی نظام کے افسر اعلیٰ تھے۔ وہ محصول طے کرتے اور اس کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ دستاویز بنا کر انہیں دفتر میں جمع کرنے والے افسر کو پست پال کہا جاتا۔ وہ زمین کا جائزہ اور اس کی پیمائش کرواتا تھا۔ اس کے علاوہ راجہ بذات خود بھی محصولی نظام کا خیال رکھتا تھا۔ تو سلطنت میں محصول کی شرح یہ آمدنی کا چھٹا حصہ تھی۔ اس کے علاوہ تاجروں سے جو محصول حاصل ہوتا تھا اسے شلک کہا جاتا۔ وسٹھی اور بلی، یہ دو قسم کے جو محصول تھے اسے لینے کا اختیار راجا کو ہوتا تھا۔ شاہی خاندان کی زمین اور جنگل سے حاصل ہونے والی آمدنی بادشاہ کی مانی جاتی۔ اس کے علاوہ معدنیات اور جواہر پر بادشاہ کا حق ہوتا تھا۔ نمک کی پیداوار پر راجا محصول عائد کر سکتا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے گپت دور کا معاشی نظام، جس میں سب سے پہلا ہے زراعت۔ تو گپتوں کے کتبوں میں زمین کی مختلف قسموں کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً کھیتی کی زمین کو شیتر کہا جاتا، بنجر زمین کو اپرہت کہا جاتا۔ اس کے علاوہ راجا کا فرض تھا کہ وہ بنجر زمین کو زراعت کے قابل بنائے۔ زمین کی درجہ بندی اور اس کی زرخیزی اور استعمال کی بنا پر کی جاتی تھی، یعنی اس کو الگ الگ کس طرح کیا جاتا تھا، اس کی زرخیزی کو دیکھ کر۔ اس کے علاوہ گیہوں، جو، چاول، دالیں، سبزیاں، کپاس اور گنا ان کی مخصوص فصلیں تھیں۔ یہ لوگ مکئی، آلو اور ٹماٹر جیسی فصلوں سے بے خبر تھے، یعنی اس کو نہیں اگاتے تھے۔ تو گپت سلطنت میں آبپاشی کو اہمیت دی گئی۔ سوراشٹر کے سدرشن تالاب کی اسکند گپت کے دور میں دوبارہ مرمت کروائی گئی۔ کنویں سے پانی کھینچنے کا طریقہ بھی رائج تھا۔ کوجا اور زنجیر کو دائرہوی حرکت میں رکھ کر کوجے مسلسل بھرتے رہے اور بیرون کھیت میں وہ خالی ہوتے رہتے۔ ایسی سائنسی ترتیب کی گئی تھی۔ اس آلے کو گھٹی ینتر کہا جاتا تھا۔ گنے جیسی فصلوں کی پیداوار گھٹی ینتر کی مدد سے کی جاتی تھی۔ بنگال میں تالاب میں بارش کے پانی کا ذخیرہ کیا جاتا۔ اس طرح آبپاشی کے مختلف طریقے وجود میں آئے۔ آبپاشی یعنی کہ سینچائی۔ اس کے باوجود بھی کھیتی کا دار و مدار بارش پر ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ گپت دور کے کتبوں کے مطابق مختلف مذہبی اداروں کو زمین تحفے میں دی جاتی،
جسے دھرم دے کہا جاتا۔ افسران کو انعام کے طور پر زمینیں تحفے میں دی جاتی تھی۔ اس طرح زمین حاصل کرنے والی ایک بڑی جماعت بھی وجود میں آ گئی، جنہیں سماج میں اعلیٰ مقام حاصل ہوتا تھا۔ حکمرانوں سے اس طرح زمین حاصل کرنے والے اور بڑے زمینداروں کے مقابلے عام کسانوں کی حالت خراب تھی۔ زمینی خیرات کے رواج کی وجہ سے کسانوں کا سماجی مقام ادنیٰ درجے کا بن گیا۔ غلامی کا رواج بھی کھیتی میں پایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کسانوں کا اقتصادی استحصال کیا جاتا۔ کئی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے عروج کی وجہ سے کسان بھی ان ریاستوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان چھوٹی ریاستوں نے کسانوں پر محصول عائد کیا اور بیگاری کا رواج شروع ہوا۔ اس کے علاوہ اس دور میں کپاس اور گنے جیسی فصلوں کی وجہ سے کافی ترقی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے تجارت و ہنر، ویپار یعنی ہنر ادھوگوں۔ تو ہنر کی صنعتوں میں کئی اشیاء کا شمار ہوتا ہے، یعنی کئی ساری ہنر کی صنعتیں قائم کی گئی تھی، جیسے مٹی کے برتن، دھات کے اوزار، سونے چاندی کے زیورات، ہاتھی دانت کی اشیاء، سوتی اور ریشمی کپڑے وغیرہ بڑے پیمانے پر بنائے جاتے تھے۔ عیش و عشرت کی کئی ساری چیزیں باہر سے آتی تھیں۔ گپت دور کے بھارت میں تکشیلا، اہیک شتر، متھرا، پاٹلی پتر، بھروچ وغیرہ ہنر صنعت اور تجارت کے اہم مراکز تھے۔ گپت دور میں تجارت اور کاروبار بہترین تھا۔ اس کے ثبوت کے طور پر ان کے سونے کے سکوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گپت راجاؤں نے تانبا، چاندی اور شیشے کے سکے بھی رائج کیے تھے، جس کا استعمال تجارت میں ہوتا تھا۔ پاٹلی پتر اور اجین یہ راجدھانی تھی، لیکن راجدھانی شہر ہونے کے علاوہ تجارت کے اہم مراکز بھی تھے۔ اس کے علاوہ تاجروں اور کاریگروں کی اپنی جماعتیں تھیں، جسے شرینی کہا جاتا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے گپت دور کا سماج۔ تو ہندو طبقاتی نظام کے ساتھ ساتھ ذات پات کا نظام بھی گپت دور میں بڑے پیمانے پر پایا جاتا ہے۔ اس سماجی نظام کی دیکھ بھال راجا کے ذمے تھی۔ سماج میں برہمنوں کا مقام خاص تھا، مخصوص تھا۔ گپت دور میں بہت سی نئی ذاتیں پائی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان ذاتوں نے طبقات کی شکل اختیار کر لی تھی۔ سماج میں برہمنوں کا مقام سب سے اعلیٰ تھا۔ وہ سنسکرت علوم اور پروہت یعنی کہ پنڈت کے کام سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سماج میں عورتوں کا مقام ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس دور میں واکاٹک رانی پربھاوتی ایک طاقتور عورت کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے باوجود بھی زیادہ تر عورتیں اپنے حقوق سے محروم تھیں۔ وہ مثالی ماں اور مثالی بیوی بن کر زندگی بسر کرے، ان سے یہی امید رکھی جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے عورتیں نظام حکومت سے دور ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ گپت سماجی زندگی میں گاؤں اور شہر میں رہنے والے لوگوں کے درمیان کافی فرق پایا جاتا تھا۔ جو گاؤں میں رہتے تھے وہ عام قسم کی زندگی گزارتے، اور جو شہر میں رہنے والے لوگ تھے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کے آگے کے جو پوائنٹ ہے وہ ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔